بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع حمد ہے، اور آج ہم بچوں تیسرا اور چوتھا شعر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ زمیں پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ تو سب سے پہلے میننگز پہ توجہ دیں گے۔ جلوہ آرا سے مراد ظاہر ہونا، عیاں ہونا، اور مظاہر لفظ مظہر کی جمع ہے نظارہ۔ قدرت سے مراد طاقت، اور داتا سے مراد دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور دسترخوان نعمت، تو دسترخوان بچوں اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو بچھا کر اور اس کے اوپر کھانا رکھ کے کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو مفہوم کی طرف توجہ دیں گے۔ زمین پر ہر جگہ اللہ کی ذات کے جلوے عیاں ہیں، اور اللہ نے اپنی نعمتیں تمام مخلوقات کے لیے نچھاور کر دیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا مضمون باندھ رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ اس زمین پر جتنی بھی اشیاء ہیں، وہ ساری اشیاء، ہر ایک چیز جو ہے وہ جو ظاہر ہو رہی ہے، جو ہماری آنکھوں کو نظر آ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بچوں، اس زمین پر ہم درخت دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، دریا دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یعنی چینٹی سے لے کر پہاڑ جیسی چیز تک، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس حوالے سے ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے: اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف، یعنی کائنات کی جس چیز پر بھی ہماری نظر پڑتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسرے مصرعے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں مختلف مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہم انسان اس میں افضل مخلوق ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مخلوق کو زندگی گزارنے کے لیے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے کھانے پینے کی اشیاء، جو شاعر نے اس مصرعے میں ذکر کیا ہے کہ داتا نے دسترخوان نعمت کے، تو کھانے پینے کی اشیاء کی ہم اگر بات کریں تو اتنے خوبصورت پھل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ گندم ہے جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں۔ تو اس طرح ہزارہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے نچھاور کر دی۔ اور اسی طرح سورۃ رحمان میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے کہ جس نعمت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہماری ذات پر اور اللہ تعالیٰ کا تمام مخلوقات پر بہت فضل ہے جو اس نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ عزیز طلباء، چوتھے شعر کی طرف آئیں گے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ذات باری کی۔
تو بچوں میننگز پہ توجہ دیں گے. سرد و گرم سے مراد یہاں سردی اور گرمی کا موسم ہے. سردی اور گرمی کا موسم. اور خشک و تر سے مراد میدانی علاقہ اور سمندری علاقہ یا جہاں پہ پانی ہے وہ علاقہ. اور اجالا اور تاریکی سے مراد یہاں پہ بچوں دن اور رات ہیں. اور اس میں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے, مفہوم پہ توجہ رہے گی. سردی گرمی خشک تر اور دن اور رات ہر چیز میں اللہ کی شان نظر آتی ہے. تو زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اس کی قدرت سے روشناس کروا رہا ہے. شاعر تحریر کرتا ہے کہ اس کائنات کو, اس دنیا کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی متضاد چیز بنائی ہے تاکہ لوگ جو ہے ایک چیز سے بیزار نہ ہو جائیں, اکتا نہ جائیں. تو اس لیے دیکھیں کائنات میں جو بھی چیز ہے اس میں تضاد پایا جاتا ہے, اور جب یہ تضاد شعر میں استعمال کیا جائے تو اسے کہتے ہیں سند تضاد. یعنی جیسے آگ اور پانی, زمین آسمان, اور جیسے شاعر نے استعمال کیا سردی گرمی, میدانی علاقہ سمندری علاقہ, اجالا اور تاریکی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ متضاد ہیں, اور یہ اگر شعر میں استعمال کی جائیں تو انہیں سند تضاد کہا جاتا ہے. تو شاعر نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اس شعر میں سند تضاد کا استعمال کیا ہے کہ شاعر تحریر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی نعمت ہے کہ ہمارے پاس سردی کا موسم بھی آتا ہے اور اس کے بعد پھر گرمی کا موسم بھی آتا ہے. تو یہ سارے نظارے اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے. دیکھیں بچوں, اگر سارا سال سردی ہوتی تو ہم سردیوں سے بیزار ہو جاتے, تنگ پڑ جاتے. تو اس طریقے سے یہ بدلتے رہتے ہیں, سردی اور گرمی, یہ سند تضاد ہے. اسی طرح پھر خشک و تر یعنی میدانی علاقے اور پانی کے علاقے. بچوں اگر ساری دنیا میں پانی ہی پانی ہوتا تو ہم رہتے کہاں پہ, فصلیں کہاں پہ اگتی, ہم گھر کہاں بناتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک حکمت رکھی ہے اپنی. اسی طرح خشک اور تر جو ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ میدانی علاقے بھی ہیں جہاں پہ درخت اگتے ہیں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات رہتی ہیں, انسان رہتے ہیں, جنگلوں میں جانور وغیرہ رہتے ہیں, پرندے وغیرہ رہتے ہیں. اسی طرح جو سمندر ہے وہ ہمارے زرعی رقبے کے استعمال میں آتا ہے. تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت پائی جاتی ہے. اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں, ہر چیز کی ہے ادا نرالی, ہر چیز کی ہے ادا نرالی, حکمت سے ہے نہیں کوئی خالی. یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے. اسی طرح پھر اجالا اور تاریکی کو اگر ہم واضح کریں تو اجالا سے مراد یعنی دن کی روشنی یعنی سورج کی روشنی, اور سورج کی روشنی سے ہم بہت سارے فائدے لیتے ہیں, یعنی سورج کی روشنی لیتے ہیں. اس طرح جو ضیائی تالیف کا عمل ہوتا ہے یعنی جو پودے ہیں وہ بھی سورج سے روشنی لیتے ہیں. تو اس طریقے سے اجالا اور تاریکی جو ہے یہ بھی سند تضاد کا استعمال کر کے شاعر نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ بتائی ہے. اسی طرح جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو ایک خاموشی سی چھا جاتی ہے, اور رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے. تو دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان اور بڑائی کے بارے میں بتا رہا ہے. تو بچوں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے نظارے ہی ہیں کہ سردیوں میں ٹھنڈا موسم آ جاتا ہے, گرمیوں میں سورج کی تپش ہوتی ہے, اسی طرح سمندر, میدانی علاقے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, عیاں ہوتی ہے. بچے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنے, اس پر جو مزدور کام کرتا ہے, اس پہ جو معمار کام کرتے ہیں,
تو اس میں جو خوبصورتی وہ بناتے ہیں تو ہم اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیزیں جو بنائی ہیں تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نظارے ہیں وہ عیاں ہوتے ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں بڑائی ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے شاید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی شان اور شوکت نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ حوالہ لکھ سکتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا رب ہے۔ مختصر یہ کہ اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کا خالق اور ان پہ طاقت اور قدرت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اوکے بچوں، بقیہ اشعار انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔